السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں گرامر کلاس کا لیسن نمبر 11 کا پارٹ بی۔ ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا اس میں اشارہ تو اس میں اشارہ میں کچھ ایکسیپشنس ہیں جو کہ تھوڑے کنفیوزنگ ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی کلاس کر لیتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم کر رہے تھے اس میں اشارہ، جو کہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ریکیپ۔ اسم کی اقسام ہم نے دیکھی تھی بلحاظ تعریف کے، اس میں ذات اور اس میں صفت، اور جنس بلحاظ جنس کے ہم نے دیکھا تھا مذکر اور مؤنث، بلحاظ عدد ہم نے دیکھا تھا واحد، تثنیہ اور جمع، اور وسعت کے حساب سے ہم نے دیکھا تھا نکرہ اور معرفہ۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اس میں معرفہ کی 5 اقسام ہیں: معروف باللام، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ ہم نے لاسٹ سبق میں اس میں اشارہ ذرا تفصیل سے پڑھا تھا، اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں جو کہ آج ہم کور کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا اس میں اشارہ کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ اور وہ، اور انگلش میں دس اینڈ دیٹ۔ تو جو بھی مشار الہی، اب یہ کہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الہی کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ اور مشار الہی کا دونوں جب کمبینیشن کرتے ہیں تو مرکب اشاری بن جاتا ہے۔ جیسے یہ اس میں اشارہ ہے اور لڑکا مشار الہی ہے، تو حاذا حاذل ولد، تو حاذل ولد دونوں کو ملائیں گے تو مرکب اشاری بن گیا۔ اسی طرح وہ لڑکی، تلکل تلکل تلکا اور البنت دونوں کو ملائیں گے تلکل بنتو، تو یہ بن گیا مرکب اشاری۔ تو اس میں اشارہ ہم نے ابھی پڑھا کہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہوتا۔ اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم میں، 5 قسموں میں سے، 5 اقسام میں سے، اور مشار الہی بھی معرفہ ہونا ہے، تاکہ جب معرفہ نہیں ہوگا تو مرکب اشاری نہیں بنے گا۔ مرکب اشاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشار الہی بھی جو ہے باللام ہو، الف لام لگا ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید، جیسا اردو میں ہے یہ قریب اور وہ بعید، اسی طرح انگلش میں this and that اور these and those، اسی طرح عربی میں بھی اس میں اشارہ قریب ہے اور اس میں اشارہ بعید ہے۔ اور ہم نے اس کے ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا لاسٹ سبق میں، کہ اس اشارہ قریب میں حاذا 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 واحد کے لیے، اور تثنیہ کے لیے حاذانی حاذینی حاذینی، اور جمع کے لیے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ اسی طرح مؤنث اشارہ قریب حاذی حاذی حاذی، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ تو مذکر یا مؤنث دونوں کے تثنیہ میں چینجز آتے ہیں، اور واحد اور جمع میں کوئی چینج نہیں آتا۔ ہم جمع کے اوپر زیادہ زور دیں گے آج کے سبق میں، کیونکہ جو ایکسیپشن ہم پڑھنے والے ہیں وہ جمع کے لیے ایکسیپشن آئے ہیں، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ پھر ہم نے اس میں اشارہ بعید پڑھا تھا، مذکر واحد ذالکا ذالکا ذالکا، تثنیہ زانیکا زینیکا زینیکا، اور جمع اولائکا اولائکا اولائکا۔ اسی طرح مؤنث اس میں اشارہ بعید واحد تلکا تلکا تلکا، تثنیہ تانیکا تینیکا تینیکا، اور جمع اولائکا اولائکا اولائکا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تثنیہ میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو اس میں چینجز آتے ہیں ڈفرینٹ اعرابی حالت میں، مگر واحد اور جمع میں کوئی چینجز نہیں آتے۔ پھر سے ہم جمع کی طرف دھیان دیں گے کہ جمع چاہے واحد ہو چاہے جمع چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، سیم ہے، اولائکا اینڈ اولائکا، اور پوری حالتوں میں بھی اولائکا 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 ہے۔ اب ایکسیپشن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مشار الہی کی جمع مکسر، مشار الہی کی جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے، جبکہ جمع مکسر غیر عاقل ہونے کی صورت میں صرف واحد مؤنث لایا جائے گا۔
ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا نا کہ دیکھیے یہاں پہ مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، تو حاضہ حاضل ولدو، تو حاضہ بھی کیا تھا، ولدو کیا ہے، واحد اور مذکر، تو یہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کو بھی واحد اور مذکر ہونا چاہیے، اور یہ معرفہ تو ہے ہی ہے، یہ بھی معرفہ ہے. اور اس کے بعد جب ہم اس کی اعرابی حالت دیکھیں گے بعد میں، ابھی تو ہمارے لیے ہم آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس کی اعرابی حالت رفعی ہے، اور اس کی حالت بھی رفعی ہوگی، مگر حاضہ جو ہے مبنی ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے، ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ اپنی شکل نہیں چینج کرتا. تو اسی طرح دیکھیے اس میں اشارہ یہاں پر تلکا ہے، اشارہ الیہ البنتو ہے، البنتو کیا ہے، مونس ہے، تو اس کے حساب سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے اس میں اشارہ، اگر یہ مونس ہے تو اس میں اشارہ بھی مونس آئے گا، اور اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد آئے گا. اسی طرح سے جو ہے تسنیہ کے ساتھ بھی تسنیہ یوز ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیے ابن تیہ، ابن تیہ تسنیہ ہے اور مونس ہے، ہاتینی تسنیہ ہے اور مونس ہے. اسی طرح یہ دیکھیے واحد یا واحد اور مونس ہے، حاضی ناقتو واحد مونس ہے، حاضانی ساحرانی، ساحرانی کیا ہے، مذکر، دو جادوگر، مذکر تسنیہ، تو اس کا اشارہ بھی کیا ہوگا، مذکر تسنیہ. یہاں پر ہاولائی احدا، احدا جمع کا صیغہ ہے، ہاولائی جمع کا صیغہ ہے. تو اس میں اشارہ جب مرکب اشارے، اس میں اشارہ کے ساتھ جب مشار الیہ ملتا ہے تو مرکب اشاری بنتا ہے. مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے کہ مشار الیہ کے حساب سے اس کا اس میں اشارہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اگر واحد مذکر ہوگا تو اس میں اشارہ بھی واحد مذکر، اگر تسنیہ مذکر ہوگا تو اس میں اشارہ بھی تسنیہ مذکر، اگر جمع مذکر ہوگا تو جمع مذکر، اسی طرح مؤنث میں بھی یہی ہوگا، تو اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے. مگر دو ایکسیپشنز ہیں جمع میں، وہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو مشار الیہ کی جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے، جبکہ جمع مکسر غیر عاقل ہونے کی صورت میں صرف واحد مؤنث لایا جائے گا. تو ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہی آج ہمارا سبق ہے. میں ذرا جمع مکسر اور جمع سالم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. جمع کی دو اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع جس میں واحد اسم کی شکل برقرار رہتی ہے اور اس کے آخر میں کچھ اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلم، تو ویسے ہی رہے گا، اونا کا ایڈیشن ہو گیا، یا مسلمینا ایڈیشن ہو گیا اینا کا. جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے، وہ جمع جس میں واحد اسم کی شکل برقرار نہیں رہتی، کوئی خاص قاعدہ نہیں، جیسے مسجد مساجد، اس میں الف کا ایڈیشن ہو گیا، حمزہ کا ایڈیشن ہو گیا. رسول رسول، یہاں پہ واؤ غائب ہو گیا اور اس کی حرکت چینج ہو گئی. تو جمع مکسر جب اس کی شکل ٹوٹ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، کوئی حرف نکل جاتا ہے یا کوئی حرف ایڈ ہو جاتا ہے یا اس کی حرکات چینج ہو جاتی ہے، تو وہ جمع مکسر کہلاتا ہے. جمع سالم میں شکل اس کی ویسے ہی رہتی ہے مگر آگے کچھ ایڈ ہوتا ہے، اونا یا اینا یا آنا یا اینا. جیسے جمع سالم مسلمون، واحد اسم برقرار رہتا ہے. جمع سالم میں مسلمون یا مسلمینا، اس میں اونا کا ایڈیشن ہوتا ہے یا اینا کا. اور جمع سالم مونس میں بھی مسلماتن مسلمتن ہوتا ہے، اس میں آتن یا آتین کا ایڈیشن ہوتا ہے. تو ابھی جو ہم ایکسیپشنز پڑھ رہے ہیں اس میں اشارہ کی، اس میں جمع سالم نہیں بلکہ جمع مکسر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور عاقل اور غیر عاقل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عاقل کیا ہوتے ہیں، عقل رکھنے والے، اس میں انسان، جن اور فرشتے آ جاتے ہیں، اور باقی کی ساری مخلوقات غیر عاقل کہلاتی ہیں. تو ہم نے دیکھا اس میں اشارہ قریب میں مذکر حاضہ، اس کے ساتھ مشار الیہ بھی واحد مذکر ہی ہوگا، اور تسنیہ مذکر کے ساتھ تسنیہ مذکر کا ہی اس میں اشارہ آئے گا، حاضانی یا حاضینی. اسی طرح اگر مشار الیہ
مونس واحد ہوگی تو اس کا اس میں اشارہ بھی مونس واحد آئے گا، اور اگر مشارے الیہ مونس تثنیہ ہوگا تو اس کا اشارہ بھی مونس تثنیہ ہی ہوگا. اسی طرح اس میں اشارہ بعید میں اگر مشارے الیہ واحد مذکر ہوگا تو اس کے اس میں اشارہ بھی واحد مذکر آئے گا. اگر اس میں اشارہ تثنیہ مذکر ہوگا تو اس میں اگر مشارے الیہ تثنیہ مذکر ہوگا تو اس کے اس میں اشارہ بھی تثنیہ مذکر ہوگا. اسی طرح اگر اس میں اشارہ بعید میں بھی اگر مشارے الیہ مؤنث واحد ہوگا تو اس میں اشارہ بھی مؤنث واحد آئے گا، اور اگر اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث ہوگا تو اس کے اس میں اشارہ بھی اگر مشارے الیہ تثنیہ مؤنث ہوگا اس کے اس میں اشارہ بھی تثنیہ مؤنث ہوگا. اب ایکسیپشنز کہاں آتے ہیں؟ جمع میں آتے ہیں. اور جمع کی کون سی قسم میں آتے ہیں؟ جمع مکسر میں. جمع مکسر میں ایکسیپشن ہوگا یعنی استثناء. ہر چیز میں، دنیا میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز میں، ہر لینگویج میں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے، کوئی چیز 100% نہیں ہوتی. اسی طرح گرامر میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، عربک گرامر میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے ہاؤلائی ہم نے کہا جمع، اس میں اشارہ جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو، جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو، یہ بہت سے مرد اور یہ بہت سی عورتیں، اس کا جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. اس میں ایکسیپشنز ہے، واحد اور تثنیہ میں کوئی ایکسیپشن نہیں، صرف جمع میں ایکسیپشن ہے، چاہے وہ اس میں اشارہ قریب ہو چاہے وہ اس میں اشارہ بعید ہو. اور جمع کی کون سی قسم میں انہوں نے بتایا؟ مکسر میں. ابھی اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہمارے لیے. آگے جو ہے پھر جمع سالم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں، لیکن ابھی ہم جمع مکسر کے بارے ہی میں کریں گے جو کہ اگلے اسباق میں آئے گی. چلیے کیا ہم نے پڑھا؟ اس میں اشارہ قریب ہو یا بعید ہو مگر اس کی جمع مکسر اگر ہو تو اس میں کچھ ایکسیپشنز یعنی استثناء ہوگا. کیا ہوگا؟ آخر میں الگ ہوگا، غیر آخر میں الگ ہوگا. آخر میں کیا ہوگا؟ اگر آخر کی جمع مکسر ہے تو اشارے الیہ، تو اس میں اشارہ کیا ہوگا؟ عام طور پر جمع ہی یوز ہوگا، یعنی اس میں اشارہ قریب میں ہاؤلائی اور اس میں اشارہ بعید میں الائی کا عام طور پر. مگر کبھی کبھی لایا جا سکتا ہے، یہ ایکسیپشن کبھی کبھی لایا جا سکتا ہے. کیا؟ واحد مذکر یا واحد مؤنث. ایسے اس میں اشارہ جمع مکسر آخر اگر ہو تو اس میں عام طور پر جمع ہی یوز کریں گے اس میں اشارہ، مگر کبھی کبھی لایا جا سکتا ہے کیا؟ واحد مذکر یا واحد مؤنث. اگر اس میں اشارہ قریب ہو یا بعید ہو اور وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مذکر ہو تو اشارے لئی، تو اس میں اشارہ کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ صرف واحد مؤنث یوز ہوگا، صرف واحد مؤنث یوز ہوگا، صرف ہے، اور کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو دیکھتے ہیں جمع کے اشارے صرف ذل عقول یعنی عاقل یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتے. تو جمع کے اشارے یعنی ہاؤلائی یا اولائکا اس کے لیے یوز ہوتے ہیں ذل عقول یعنی عاقل لوگوں کی جمع کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے چاہے وہ سالم ہو یا مکسر ہو. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم اولائکا اصحاب الجنہ. اصحاب کیا ہے؟ جمع ہے صحابی کی، صحابہ کی. اور یہ کون سا ہوا جمع؟ یہ جمع مکسر ہوا. تو ایون تو یہ مکسر ہے تو کیا ہوا؟ یہ اولائکا اصحاب الجنہ. تو کیا یوز ہوا؟ اولائکا. اولائکا کیا ہے؟ یہ ہمارا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، یہ جمع کا فارم ہے اولائکا. تو یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے کون سا اشارہ یوز ہوا ہے؟ جمع کا صیغہ یوز ہوا. ہاؤلائی قوم کافرون. قوم کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس کے لیے کیا یوز ہوا ہے؟ اس میں اشارہ جمع کا صیغہ یوز ہوا ہے ہاؤلائی. اسی طرح اولائک اصحاب محمد. ٹھیک ہے.
کیا ایکسیپشن ہم نے پڑھا؟ یہ تو عام طور پہ یوز ہوئیں گے جمع کے فارم، مگر ایکسیپشن کیا تھا؟ مشار الیہ کے جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں، جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ لایا جا سکتا ہے. لایا جا سکتا ہے کون سا فارم؟ یا تو واحد مذکر یا واحد مؤنث، یا کبھی کبھی دیکھیں گے، ہمیشہ نہیں دیکھیں گے. لایا جا سکتا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے ایگزامپل اس کی، تلک الرسل، یا میں نے زبر اس کا مس کر دیا، تلک الرسل، تلک الرسل. اب رسل کیا ہے؟ یہ جمع ہے رسول کی، اور جمع کون سی ہے؟ مکسر ہے. تو اب دیکھیں یہ عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے میجورٹی آف دا ٹائم تو جمع کے اشارے یوز ہوں گے، مگر کبھی کبھی لایا کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں مؤنث کی واحد فارم آئی ہے اس میں اشارہ کی، تلک الرسل. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس لیے میں ایکسیپشنز بتا رہی ہوں کہ قرآن میں آپ یہ ایکسیپشنز دیکھیں گے تو آپ لوگ گھبرائے مت. اب اسی طرح اس میں اشارہ جمع مکسر غیر عاقل میں کیا ہے؟ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک صرف کیا اس میں اشارہ، اگر اس میں اشارہ جمع مکسر ہم پڑھ رہے ہیں تو غیر عاقل کی، تو اس میں دیکھیں گے کہ اگر مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل ہو، جمع مکسر اور غیر عاقل ہو، تو ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ صرف اور صرف واحد مؤنث اس میں اشارہ یوز ہوگا. کوسن پیالیاں ہیں، اور اس کا تو یہ غیر عاقل ہے اور اس کا جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے کون سی یوز ہوگی؟ کون سا اس میں اشارہ یوز ہوگا؟ صرف اور صرف واحد مؤنث. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہاں پر ایکسیپشن سمجھ آ گئے ہوں گے. پھر سے ایک دفعہ میں یہ والا سلائیڈ ریپیٹ کرا دیتی ہوں. یہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ چاہے وہ قریب ہو اس میں اشارہ یا بعید ہو. اگر مشار الیہ جمع مکسر ہے، اگر مشار الیہ جمع مکسر ہے عاقل کی یا غیر عاقل کی، تو اس میں کچھ ایکسیپشنز ہوں گے. اور ایکسیپشنز کیا ہے؟ اگر عاقل کی جمع مکسر ہے تو عام طور پر تو اس میں اشارہ مشار الیہ کو کوآرڈینیٹ کرے گا. اگر جمع اس میں اشارہ بعید ہے تو کیا یوز ہوگا اس میں اشارہ ہمارا؟ اگر ہمارا مشار الیہ جمع مذکر ہے تو ہمارا اس میں اشارہ بھی جمع یوز ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اگر مشار الیہ جو ہے ہمارا اس میں اشارے بعید میں اگر ہمارا مشار الیہ جمع ہے تو ہم اس کی اس میں اشارہ کیا یوز کریں گے؟ یہ بعید کی بات کریں، اولئک. اور اگر ہمارا مشار الیہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں اشارہ قریب میں، تو ہم اس کا اشارہ اس میں اشارہ کیا یوز کریں گے؟ ہؤلاء. مگر کبھی کیا لایا جا سکتا ہے؟ واحد مذکر یا واحد مؤنث. اب غیر عاقل کی طرف آ جائیں، یہ تو ایزی ہے. اس میں تو جب مشار الیہ اگر غیر عاقل کا جمع مکسر ہو تو صرف اور صرف اس کا اس میں اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث. چلیے یہاں پر ہم اپنا سبق کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی ہوگا تو اس کو درگزر کر دیجیے، ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.